اگر آپ کسی امتحان یا کسی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں دی گئی ٹپس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ امتحان کی تیاری کرنے سے پہلے ایسی تمام باتوں کا آپ کو بتایا جائے کہ جس سے آپ ایک زبردست امتحان دے سکیں اور آپ کامیاب ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلے کاپی پنسل اپنے ہاتھ میں کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی پوائنٹ یاد کرنا رہ جائے۔ ہم مرحلہ وار اس ویڈیو کو شروع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تیاری کرنے کے لیے ہم کون سے 7 طریقے آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ احسن احسان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیٹسٹ جابس اینڈ ریویوز۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن کو دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو 7 مختلف مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ٹائم ٹیبل۔ ٹائم ٹیبل کوئی بھی کام کرنے کے لیے اگر آپ نے ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کیا تو آپ اس کام کو بہتر انداز میں نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، اور اسٹڈی جیسے انتہائی اہم کام کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اسٹڈی کرنے کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور مختلف سبجیکٹس کو اسی ٹائم کے حساب سے آپ ڈیل کریں۔ اور یہ نہ ہو کہ صرف آپ ٹائم ٹیبل بنا دیں، ٹائم ٹیبل بنا کے پھر آپ نے اس ٹائم ٹیبل کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو پابند کریں کہ آپ نے تمام کام اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق کرنے ہیں۔ اس سے آپ کی تیاری اچھی ہوگی۔ یہ تھا آپ کا پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے آپ کا اسٹڈی ایٹماسفیئر۔ اسٹڈی ایٹماسفیئر، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول آپ کے پاس ہو کہ جس میں آپ صرف پڑھائی کے اوپر ہی فوکس کر سکیں۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں فیملی کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ بچے بھی ہیں آپ کے، یا اور آپ کے کزن ہیں، بھائی ہیں، وہ سارے بیٹھے ہوئے کوئی اور گپ شپ لگا رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ سیپریٹ بیٹھیں، ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو اسٹڈی کا ایک ماحول میسر ہو۔ اگر آپ کے قریب کہیں کوئی لائبریری ہے تو آپ وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ شور نہیں ہوتا، یا اگر آپ گاؤں دیہات میں کہیں رہتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، کہیں پاس جنگل ہوتا ہے یا کسی ایسی درخت کی چھاؤں میں بندہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ آپ بہتر طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اسٹڈی ایٹماسفیئر اس طرح کا ہونا لازمی ہے جس میں آپ کو کوئی ڈسٹربنگ آپ کے لیے ایلیمنٹ وہاں پہ نہ ہوں۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز موبائل فون، میں یہی کہوں گا کہ آج کل کے دور میں موبائل فون ایک اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوں تو آپ کوشش کریں کہ اس کا غیر ضروری استعمال آپ نہ کریں۔ اگر تو آپ موبائل فون سے ہی کچھ چیزیں لے رہے ہیں تو پھر تو اور بات ہے، لیکن غیر ضروری طور پہ موبائل فون کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال آپ کی جو ٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر دے گا، تو اس سے آپ کی تیاری میں مسئلہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 تھا، جبکہ پوائنٹ نمبر 3 ہمارا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ۔ ٹو دی پوائنٹ، اس میں کیونکہ کوئی بھی سبجیکٹ جب آپ اس کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے امپورٹنٹ کویشچنز کون سے ہیں، کون سی چیزیں آپ نے پہلے کرنی ہیں، پریارٹیز آپ نے اپنی سیٹ کرنی ہیں کہ یہ اگر میرے پاس یہ کویشچنز ہیں تو ان میں سے خاص یہ ہیں جن کو تیار کرنا ضروری ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک کتاب 500 صفحوں کی ہے یا 400 صفحوں کی ہے تو آپ وہ 400 صفحے تو یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹیچرز یا آپ کے جو کالج کے پروفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک خاص انداز سے پڑھاتے ہیں، اور جب آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں خاص ہیں۔ تو جب آپ اپنا اسٹڈی پلان بنائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹو دی پوائنٹ اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان کو آپ مارک کر لیں اور انہی سبجیکٹ کے اوپر آپ فوکس کریں۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا پوائنٹ نمبر 4۔ پوائنٹ نمبر 4 میں اسمال ٹارگٹس۔ اسمال ٹارگٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بڑا کویشچن ہو تو اس کو ایک دم سے بندہ یاد نہیں کر سکتا۔ اس بڑے کویشچن کو آپ ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ اگر اس کے پیراگرافس ہیں، 4 پیراگرافس ہیں، تو آپ اس کو 4 پیراگرافس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ پہلے ایک پیراگراف، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر چوتھا پیراگراف۔ اس طرح آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو میں آپ کو اس لیے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اسمال ٹارگٹس بنانے سے، ویسے بھی زندگی میں اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے انسان ایک دم سے بڑا قدم نہیں اٹھاتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک دم سے اگر بڑا قدم اٹھائے گا تو یقیناً اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسمال ٹارگٹ سیٹ کریں اپنے اسٹڈی کے حوالے سے۔ اس کے بعد آپ اگر جب آپ کی روٹین بن جاتی ہے تو پھر آپ بگ ٹارگٹس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا کہ رائٹنگ پریکٹس۔ رائٹنگ پریکٹس اتنی ہی ضروری ہے کہ جس قدر آپ نے ٹائم ٹیبل بنایا اس کے بعد آپ نے یاد کیا، اگر آپ لکھیں گے نہیں تو آپ بھول جائیں گے۔
یہ کنفرم بات ہے، کسی بھی پروفیسر کسی بھی اسکول کے ٹیچر سے آپ پتہ کر لیں، رائٹنگ پریکٹس ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو سبق یاد ہے لیکن آپ اس کو لکھنے سے قاصر ہیں یا اس کو اس سپیڈ کے ساتھ آپ نہیں لکھ سکتے جس سپیڈ کا امتحان میں جو سپیڈ درکار ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو امتحان دینے میں نقصان ہوگا، کیونکہ امتحان آپ کا ریٹن میں ہوگا، بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، انگلش کی اگر آپ بات کریں تو اس میں اسپیلنگ ایسے ہوتے ہیں، پھر انسان جب خود لکھتا ہے تو اپنا ہی لکھا وہ دوبارہ جب ری چیک کرے گا تو لازمی بات ہے اس کو بہت سی غلطیاں ایسی مل جائیں گی جس میں اس کو بولتے ہوئے تو شاید اندازہ نہیں، لیکن لکھتے ہوئے اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے اگر لکھا ہے تو میں نے اس میں فلاں فلاں غلطیاں جو ہیں وہ کی ہیں، تو ان غلطیوں کو درست کر کے وہ اپنی بہتر تیاری جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے ہمارا گروپ سٹڈی۔ گروپ سٹڈی سب سے اہم پوائنٹ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ گروپ سٹڈی ہے۔ اگر آپ کو ایسا ماحول میسر ہے کہ جس میں آپ اچھی سٹڈی کر سکتے ہیں تو یقین جانیے آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسے دوست ہیں جو خود بھی سٹڈی کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ کے ساتھ بھی وہ سنسیئر ہیں تو یقیناً آپ ایک خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کو اس طرح کا کوئی گروپ ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا گروپ ہے تو آپ اس گروپ کو انجوائے کریں اور سارے دوست بیٹھ کے 3-4 دوست بیٹھ کے آپس میں جب پڑھنے کے بعد گروپ سٹڈی کریں تو اس میں جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، جو ایک دوسرے سے آپ پوچھیں گے، جو ایک دوسرے کو بتائیں گے، اس میں جو آپ کے کامن کویشچنز ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے ذہن میں شاید نہ ہوں لیکن آپ کا جو دوسرا ساتھی ہے اس کے ذہن میں وہ بات آ جائے تو اس سے وہ پورے گروپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پوائنٹس میں سب سے جو ضروری پوائنٹ ہے وہ گروپ سٹڈی ہے۔ تو گروپ سٹڈی کے بعد لاسٹ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 7، شیڈو ایگزام پریکٹس۔ جب آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا، آپ نے سٹڈی فوکس بھی کر لیا، اس پہ ٹو دی پوائنٹ آ گیا ہے، اسمال ٹارگٹ سے آپ نے یاد کر لیا ہے، پھر رائٹنگ پریکٹس بھی آپ نے کر لی ہے، پھر آپ نے گروپ سٹڈی کر کے تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس بھی کر لی ہیں، تو اس کے بعد لاسٹ چیز آ جاتی ہے شیڈو ایگزام پریکٹس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ٹیوشن سینٹرز ہیں یا جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں شیڈو پریکٹس، ایگزام پریکٹس کے اوپر اگر زیادہ توجہ دی جائے، یا پھر ہم جس طریقے سے سٹڈی کرتے ہیں تو جو ایک ایگزام کا ہوتا ہے نا مائنڈ میں بندے کے کہ یار ایگزام پتہ نہیں کیا بلا ہوگی، کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ چیز مینٹلی طور پہ بندہ اس چیز سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ شیڈو ایگزام پریکٹس ہے، کیونکہ آپ نے تمام وہی پیٹرن یوز کرنا ہے جو کہ امتحان میں آتا ہے، تو وہی پیٹرن یوز کرنے سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کویشچن جو ہے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے، اور پھر آپ نے ایک بار شیڈو ایگزام دیا ہے، خود آپ اپنے گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کلاس میں کہیں آپ سے لیا گیا، تو اس میں جب آپ نے شیڈو ایگزام دیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر 3 گھنٹے میں آپ نے پیپر حل کرنا تھا تو آپ اس پیپر کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور آپ کو ایک پیپر کو ایک کویشچن کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے یہ بھی بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ چیز ہے، اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی 7 چیزیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری میں نے سمجھی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو صحیح گائیڈ کیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی محترم اور معتبر ہے، اور ہم انتظار کرتے ہیں جب کوئی ہمیں کمنٹ کرتا ہے، جب کوئی ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے ہمیں، تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور آپ کے بہت سے ساتھیوں کے لیے بھی، اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔